نا, تو سورج جب بالکل آپ کے سر پہ ہوگا تو 1 فٹ اسکیل اگر ہے اس کا سایہ کتنا ہوگا؟ 0, کیونکہ بالکل اوپر ہے نا. اب جب ذرا سا ڈھلکے گا تو جیسے ہی تھوڑا سا ڈھلکا ہے ظہر شروع, اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. پھر ڈھلکتے ڈھلکتے جب اس چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی وہ چیز ہے, یعنی 1 فٹ چیز کا سایہ 1 فٹ ہو جائے, تو جمہور علماء کہتے ہیں عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. اور بخاری کی حدیث بھی ہے اس پر. لیکن بخاری ہی کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بخاری مسلم کی, چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں حدیثیں پیش نہیں کر رہا, ورنہ پورا وہ ٹاپک اختلافی مسئلے پہ چلا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ابھی عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا, بلکہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے گا, 1 فٹ کی چیز ہے اس کا سایہ کتنا ہو جائے 2 فٹ, تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس وقت عصر کا ٹائم شروع. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے, راجح قول, کہ بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے, اس سے پہلے پڑھنا فتویٰ اس پر ہے کہ جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے. تبھی ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دیر سے عصر ہوتی ہے. عرب کنٹریز میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں نا, شافعی اور حنبلی, وہ جلدی, اہل حدیث بھی جلدی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں اگر آپ غور کرو گے تو قرآن سورج کے ڈھلکنے پر, اور یعنی کوئی بڑا تغیر ہونا چاہیے زمین میں, تو وہ جو بڑی چینجنگ ہے نا, اس وقت نہیں ہوتی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو, بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو 2 مثل. اس وقت ٹائم بہت چینج ہو چکا ہوتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے تو ٹائم میں چینجنگ نہیں ہوتی. یعنی ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ ٹائم بتا بھی نہیں سکتا, یعنی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ظہر ختم ہوئی ہے یا عصر شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جبکہ جو عصر, جب سورج میں تپش بالکل کم ہو جاتی ہے سورج کی, اس وقت کائنات میں بڑی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بڑی چینجنگ ہوگی سورج کی حرکت کی وجہ سے, تو نماز کا ٹائم, کسی نہ کسی نماز کا ٹائم آ رہا ہوگا, تو وہ چینجنگ مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے امام حنیفہ کی دلیل, بخاری مسلم کی بات چل پڑی ہے, لوگ کیونکہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں نا, پھر ادھوری دلیل آتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس مزدور کی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا, اجر 1 قرات ملا. ایک نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا, اجر 1 قرات ملا. اور ایک نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا, اجر 2 قرات ملا. تو آپ نے فرمایا کہ عمل قلیلا و اجر کثیرا, جو فجر سے لے کے ظہر تک کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کرے گا مگر اجر کتنا 1 قرات. جو ظہر سے لے کے عصر تک کام کر رہا ہے عمل حدیث کے مطابق بہت زیادہ کر رہا ہے, اجر کتنا مل رہا ہے 1 قرات. لیکن آپ نے فرمایا جو عصر سے مغرب کر رہا ہے, عمل کثیرا عمل قلیلا, عمل بہت تھوڑا کیا, اور اجیرا کثیرا, اجر زیادہ ملا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو پچھلی امتیں کیا ہیں, یہود و نصارہ. یہودیوں نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا, عمل 1 روپیہ ملے گا ان کو, ایک مثال دے رہا ہوں روپے سے. عیسائی نے بھی بہت لمبا عمل کیا, ظہر سے عصر تک عمل, ثواب کتنا مل رہا ہے 1 روپیہ. اس امت نے بہت تھوڑی دیر عمل کیا مگر اجر کیا مل رہا ہے دگنا. تو یہود و نصارہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم, یہ عمل کم کر رہے ہیں اجر زیادہ. تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تم پہ ظلم نہیں کر رہا, تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دے رہا ہوں. اس امت کو تھوڑے عمل پہ جو میں اضافی دے رہا ہوں تو یہ میری مرضی ہے, یہ میرا فضل ہے. بھائی ایک مزدور سے 1 گھنٹہ گڑھا کھدوائیں, اجرت طے ہوئی 100 روپے, وہ دے دیا آپ نے. اس سے آدھا گھنٹہ گڑھا کھدوا کے اجرت طے 100 تھی لیکن آپ نے 500 روپے پکڑا دیے, تو 100 والا اعتراض تھوڑی کرے گا. آپ کہیں گے بھائی تمہیں تو پوری اجرت مل گئی نا, اب یہ ہماری اس سے تعلقات ہیں, ہم نے اس کو ڈبل دے دیا. تو یہ مثال فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم عصر کو مثل اول پہ پڑھیں گے, کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا جو فاصلہ ہے وہ اور عصر اور مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے عصر اور مغرب کا فاصلہ کم ہے اور ظہر اور عصر کا زیادہ ہے. تو یہ حنفیہ جو امام ابو حنیفہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا عصر کا, اس ٹائم پر تو یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے. اور جو جمہور کا مسلک ہے کہ جلدی پڑھنا, اگر اس میں عصر کو اصل وقت مانا جائے تو اس پہ یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے, کیونکہ اس میں ظہر عصر اور عصر مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائے گا, یہ مثال ہی نہیں منطبق ہوتی. تو اس لیے 1-2 حدیثیں سن کے مجتہدین سے بدگمان مت ہوا کرو اور فنڈر بننے کی کوشش
مت کیا کرو کہ حدیث بھی پیش کی, حدیث نمبر بھی پیش کر دیا, حوالہ بھی پیش کر دیا, اب کیا رہ گیا سوائے اندھی تقلید کے. وہ بھائی اندھی تقلید نہیں ہے, یہ تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. جس امام کو ہم فالو کر رہے ہیں نا, وہ چھوٹا موٹا امام نہیں ہے, وہ بہت ذہین ہے, اور وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کے ڈھلکنے میں جو اوقات میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے, بڑی تبدیلی مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. دیکھو نا, صبح صادق کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے نا, اندھیرا ختم ہو رہا ہے, سورج نکلنے والا ہے. ظہر کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے, سورج بالکل فل تماتم چمک رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مغرب کے وقت بھی بڑی تبدیلی ہوئی ہے, ایک دم کیا ہو گیا, پورا سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, لیکن ابھی روشنی اس کی باقی ہے افق میں. عشاء میں کیا ہے, وہ روشنی بھی ختم, سورج اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. یہ بڑی تبدیلی ہے, یعنی جو اس کے لوازمات تھے, روشنی کی کرنیں باقی تھی, وہ بھی ختم. تو عصر میں بھی بڑی تبدیلی ہے کہ جو سورج میں تپش تھی نا, تیزی, وہ تیزی سورج میں کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. تو وہ جب دیر سے اثر ہوگی تو اس میں ہوتی ہے, ہاں اتنی دیر نہ ہو کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے. تو خیر یہ تو درمیان میں غریبی میں بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جب سورج ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اللہ نے کیا کہا, آؤ نماز کو قائم کرو. پھر جب عصر کا وقت آتا ہے, یہ بھی دلوک شمس ہو رہا ہے, آؤ کیا کرو, نماز کو قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خود عبادت کا طریقہ بتا دیا, کیونکہ اگر اخپل طریقے سے اس وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے, اخپل طریقے سے, کیا ہو گیا بھائی, ویڈیو نہ بنائیں, ٹھیک ہے نا, وہ کچھ مسائل ہیں اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ناراض نہیں ہونا. تو اخپل طریقے سے اگر ہمیں حکم دے دیا جاتا ہے نا, تو دیکھو پوری دنیا میں جو لوگ اخپل طریقے سے عبادت کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہے. عیسائیوں نے تبدیلی کی, چرچ میں جا کے انہوں نے حضرت عیسیٰ نے جو نماز کا طریقہ بتایا تھا اس کو کیا کر دیا, اجتہاد کر کے نا, جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب نے رمضان کے روزے میں یوں کر لیا, امتحان کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہو, ایسا اجتہاد جس کے پیچھے کوئی نص نہیں ہے, کوئی قرآن یا آیت یا حدیث, کوئی اصول اصل نہیں ہے کوئی, تو ایسے پھر یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے سنتوں کو مارکیٹ سے کیا کر دیا, ایک مشہور زمانہ ہے, وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, مشہور ہیں وہ, آتے رہتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا سنت مؤکدہ ہے ہی نہیں, اور اس پہ حدیث پیش کی کہ ایک صحابی سے نبی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا اور یہ چند مخصوص عبادتیں کروں گا. آپ نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے, تو اس میں تو سنتوں کا ذکر نہیں ہے. یہ حدیث پیش کی انہوں نے. تو مجھے وہ سامنے بیٹھنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے, کسی دن سامنے حاضری ہوگی تو میں ان سے کہوں گا کہ فجر میں اگر کوئی شخص روزانہ 2 رکعتوں میں قل اللہ احد پڑھ لیتا ہے, لمبی رکعت نہیں پڑھتا, آپ کے امام جب نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں, قل اللہ احد پڑھیں, رکوع میں چلے جائیں, روزانہ فجر ایسے پڑھیں, تو یہ کیا ہے, گناہ ہے, ثواب ہے, جائز ہے؟